بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بابری مسجد اور مسلمانان ہند از ڈاکٹر ذلہما بنت مولانا عبدالعلیم اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی ظلم و ناانصافی کے خلاف خاموشی اختیار کرنا اور اس کے خلاف آواز بلند نہ کرنا اس ظلم و ناانصافی اور درندگی کو معتبر بنا دیتا ہے۔ 6 دسمبر یوم شہادت بابری مسجد کو پورے ملک میں کسی منظم احتجاج کا نہ ہونا اور خاموشی اختیار کرنا پورے مسلم قوم کی جانب سے اظہار رضامندی ہے کہ ہم ہر ظلم و ناانصافی کو پورے دل سے قبول کر رہے ہیں۔ پوری قوم مسلم کی خاموشی اور اس ظلم و ناانصافی کو معتبر کر رہی ہے۔ اس ضمن میں مسلمانان ہند کے رویے اور طرز عمل کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد علماء و قائدین سمیت تقریباً 1/3 قوم نے بابری مسجد سے عملاً دستبرداری اختیار کر لی تھی اور ہر قسم کی جدوجہد سے اپنے آپ کو کنارہ کر لیا تھا، جبکہ باقی لوگ عدالتوں کے ذریعے انصاف کے طلبگار تھے جن کی ساری جدوجہد صرف عدالتی محاذ تک محدود تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد باقی 2/3 مسلمانوں نے بھی بابری مسجد سے دستبرداری اختیار کر لی، حتیٰ کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں بابری مسجد کا نام لینے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا، حالانکہ شریعت کی روح سے کسی مسجد سے کوئی مسلمان کسی حال میں دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسجد اللہ کی ملکیت ہوتی ہے اور ایک دفعہ جس جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ جگہ فرش سے لے کر عرش تک مسجد ہوتی ہے، چاہے اس کے در و دیوار سلامت ہو یا نہ ہو۔ شریعت کے اس قانون کی روح سے بابری مسجد مسجد تھی، مسجد ہے اور قیامت تک مسجد رہیں گی، لہٰذا مسلمانان ہند بھی اس شرعی موقف کو اختیار کرنے کے پابند ہوں گے۔ اسے محض ایک سرسری جملے کے طور پر نہ لیا جائے، بلکہ مسلمانان ہند کا یہی موقف ہونا چاہیے اور پوری پامردگی کے ساتھ اس شرعی موقف پر جمے رہنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ انہیں یہ بھی سمجھ لینا ہوگا کہ بابری مسجد کا مسئلہ صرف ایک مسجد کے انہدام کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ مسئلہ مسلمانوں کی غیرت اور اسلامی تشخص پر منصوبہ بند یلغار اور اسلام کے خلاف اعلان جنگ کا مسئلہ ہے۔ لیکن افسوس کہ اس مسئلے کی اہمیت اور حساسیت کا کسی کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے اور صورتحال کی سنگینی سے ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک نئے مسئلے سے دوچار ہو رہے ہیں اور کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس طرح سے بے شمار لا ينحل مسائل کا انبار ہمارے سامنے موجود ہے جن کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، اور حالات بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل روز بروز بڑھتے ہی جائیں گے۔ ان حالات میں بھی ایک طبقہ ابھی تک مسلمانوں کو اس خوش فہمی میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ اس ملک کے آئین یا عدالتوں کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ افسوس کہ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے فرقہ پرست طاقتوں کی منظم مہم اور مسلم قیادت کا عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اندھا اعتماد بابری مسجد کی شہادت کے بعد اس کا بار بار عدالتی قتل اور ناانصافیوں کی طویل داستان بھی ہم کو اس سسٹم کی دشمنی اور منافقت سے آشنا نہیں کرا سکی۔ نہیں معلوم کہ اتنی ناانصافیوں کے بعد بھی اس سسٹم پر بھروسہ قوم مسلم کی مجبوری ہے، بزدلی ہے یا ناعاقبت اندیشی، لیکن یہ بات پورے وثوق سے ضرور کہی جا سکتی ہے کہ بابری مسجد کے خلاف فیصلے کو حتمی تصور کرنا اور بابری مسجد سے دستبرداری اختیار کر لینا نہ صرف مسلم قیادت بلکہ پورے مسلمانان ہند کی بے غیرتی، بزدلی اور غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بابری مسجد کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد جس روش اور طرز عمل کے مظاہرے کا وقت متقاضی اور متمنی تھا، اس کے برعکس ہم مسلمانان ہند اور مسلم قیادت نے بابری مسجد کو بھلا دینے میں اپنی عافیت اور نجات سمجھا اور آہستہ آہستہ اس مسئلے کو دبا دینا چاہا اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اس بات کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ 6 دسمبر یوم شہادت بابری مسجد کو یوم سیاہ کی مناسبت سے ہونے والے احتجاجی جلسے، جلوس، دعائیہ، اجتماعات،
اب ناک کے برابر ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں کسی بھی جماعت، پارٹی یا کوئی بھی نام نہاد مسلم تنظیم کی جانب سے اس ضمن میں کسی پروگرام کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلم قیادت اور مسلمان دونوں اس معاملے کو بھول چکے ہیں، جبکہ مسلم تنظیموں اور جماعتوں کی جانب سے سال بھر مختلف بیجا عنوانات کے تحت کانفرنسیں، اجتماعات، سمپوزیمز، ادبی نشستیں اور پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن بابری مسجد کے مسئلے پر منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکالا جاتا۔ لہذا ہمارا احساس ہے کہ اصل مسئلہ حکومت کی بربریت، عدالتوں کی ناانصافیوں اور ہندوتوا سنگھٹنوں کے خوفناک عزائم اور ان کے آقاؤں کی پشت پناہی نہیں، بلکہ اصل مسئلہ بابری مسجد مسئلے پر مسلم قیادت کی بے حسی اور مجرمانہ خاموشی کے ساتھ عام مسلمانوں کی بے تعلقی اور غفلت ہے۔ اس موقع پر اس ادراک کی ضرورت ہے کہ بابری مسجد کا مسئلہ ہندوستان میں ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ہندوستان میں مسلمانوں کے تمام مسائل کی جڑ ہے، بلکہ اسی ایک مسئلے میں مسلمانوں کے سارے مسائل ضم ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے ان گنت مسائل اگر حل ہوں گے تو اسی مسئلے کے حل ہونے کی صورت میں حل ہوں گے۔ اگر یہ ایک مسئلہ حل نہیں ہوگا تو آئندہ بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، جیسا کہ 70 سالوں میں ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوا ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی ہے کہ یہ سسٹم اس مسئلے کو حل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ لہٰذا اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کو خود کھڑا ہونا ہوگا، اپنی مزاحمت خود پیدا کرنی ہوگی، اپنا دفاع خود تیار کرنا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم قیادت اور عام مسلمان آنکھیں کھولیں اور حقائق کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہوئے مسلمانان ہند کی وحدت، اسلامی تشخص کی برقراری، مساجد اور مدارس اور دیگر شعائر اسلام کے تحفظ اور ملت اسلامیہ ہند کی خود مختاری کی بحالی کے لیے ٹھوس اور مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرے، ورنہ کاشی، متھرا سمیت نہ صرف تمام مساجد سے دستبردار ہونا پڑے گا بلکہ عزت اور ایمان کی زندگی سے بھی محروم ہونا پڑے گا، اور دنیا میں بھی ذلت و رسوائی مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی عذاب عظیم مقدر بن جائے گا۔ بچاؤ کی صورت نہ یہاں ہوں گی اور نہ وہاں ہوں گی۔ اللہم احفظنا۔ ہر گھر قرآن سکھاؤ، ہر گھر مکتب بناؤ۔ لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے۔